ماضی کی چند یادیں تازہ کرنے کے لیے ہماری بزرگ خواتین. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا کیا حال ہے؟ بڑے دنوں کے بعد یاد کیا ہے تم نے. باجی میں نے تو کئی بار آپ سے درخواست کی ہے کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں, آپ کی مصروفیات ہی ختم نہیں ہوتی. بس بیٹے سردی بہت بڑی ہے, اس دفعہ تو بزرگوں کو بڑی احتیاط کرنی پڑی. دیکھو نا ذرا, ایک تو سردی, اوپر سے یہ ہوا جو کرونا آیا ہوا ہے, اس کی تو ایسی دہشت پھیلی ہوئی ہے. اچھا باجی مجھے یاد ہے آپ سب لوگ محفوظ ہیں نا کرونا سے؟ الحمدللہ. اولاد اللہ تعالیٰ نے اچھی دے دی, وہ دیکھ بھال کرتے ہیں, انہوں نے باہر نکلنے ہی نہیں دیا کہیں, اور نہ ہی کسی کو ہمارے پاس آنے کی جرت ہوئی, چونکہ بچے فوراً غصہ کر جاتے تھے. آج کل بیٹا دور ایسا ہے کہ بڑی ہی دھیان سے اور بڑی باریک نظر سے زندگی گزارنی چاہیے, اور جو پڑھے لکھے بچے ہیں ان کی سننی چاہیے, وہ غلط نہیں کہتے. اب اگر بزرگ یہ کہیں کہ بھئی یہ بچے ہیں ان کو کیا معلوم, تو یہ غلط بات ہے. جو نیا دور ہے, نئی بیماریاں ہیں, نئے وائرس ہیں, نئے جراثیم, تو یہ نئے بچوں کو ہی پتا ہوگا نا ان کے بارے میں. بالکل. اچھا میں جی ہفتہ دو ہفتے پہلے میں نے آپ سے جب درخواست کی تھی شو میں آنے کے لیے, تو آپ فرما رہی تھی کہ آپ کے پوتے کی شادی ہے غالباً, تو وہ خیر خیریت سے انجام پا گئی؟ وہ بھتیجے میرے کا بیٹا تھا. اچھا اچھا. کوئی حیران ہو گئی ہوں میں تو. یہ علاقہ ہے ڈیفینس, ادھر ڈیفینس میں ان کا گھر ہے, اور وہی 6-7 دن شادی نہیں ختم ہو رہی, اور 7 دن کے اندر اندر میرا خیال ہے 6.5 دن صرف ڈانس ہی ہوتا رہا ہے. میں حیران رہ گئی, میں نے کہا بھائی یہ میرے بھتیجے کے بیٹے کی شادی ہے یا پپو سمراٹ کے بیٹے کی شادی؟ ماں جی آپ کے دور میں بھی ڈھولک وولک تو ہوا کرتی تھی. ڈھولک الگ بات ہے, اب تو رسم و رواج ہی کچھ علیحدہ ہو گئے ہیں. اور بلکہ وہ ڈھولک بھی محلے میں کسی گھر میں ہوتا تھا, تو وہ لا کے اس کو بچیاں ہاتھ اس پہ مار رہی ہوتی تھی, اور یہ ٹپے مائیے اس طرح کے گانے وانے گا لیتی تھی. اب تو بھائی حیران ہو گئی ہوں میں. کہتی ہیں اماں ابھی تو ریہرسل ہو رہی ہے, ابھی تو شادی کو 10-12 دن رہتی ہے. ریہرسلیں کرتی ہیں پہلے. ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੇ ਢੋਲਕੀ ਵੱਜਦੀ ਸੀ, ਸਾਦੇ ਸਾਦੇ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਦਾ ਡਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡਾਂਸ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਭੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ. ਹੁਣ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵਕਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਹ ਸਵਾਣਾ ਹੈ, میں تے آپ آکے جانا ہے, میں نہیں جانا ہوتے, میں جو جانا ہے. تو میں دیکھ کے حیران ہو گئی کہ مہدی والے دن کہتے ہیں جی کہ ہم نے 75 سوٹ سلوائے ہیں ایک ہی رنگ کے. وہ سارے کزن اور سارے دوست جو ہیں وہ ایک ہی کلر کا اور ایک ہی طرح کا سوٹ پہنے. میں نے کہا بھئی مہدی کی تقریب ہے یا کوئی محکمہ بن گیا ہے جو ایک ہی وردی میں پھر رہا ہے. اب تو خرچے نہیں ختم ہوتے جنید بیٹا, اتنے خرچے پڑ گئے ہیں. جب میری شادی ہوئی ہے مجھے یاد ہے نا, ڈھولک بجی وہی پرات تھی جس میں آٹا گوندھ لیتے تھے, وہی رات کو بجا لیتے تھے. ہاں مجھے یاد ہے گوگی کی شادی پہ تو صرف بانسوں کا ہی خرچہ ہوا ہے. کیا مطلب بانسوں کا؟ 3-4 دفعہ تو جب ڈولی اٹھائی تو بانس ٹوٹ گئے. پھر میرا خیال ہے 4تھی-5ویں دفعہ ادھر کوئی یہ بانسوں پھٹوں کی دکان تھی, ادھر سے جا کے کسی سیانے نے تگڑے بانس لیے, پھر اس سے اٹھائی ڈولی اور ساتھ دعا بھی کی تو اٹھائی گئی. میں تو لوہے کے گارڈر دیے تھے آخر. بہو جنید ہے میں 500 روپیے لاندے رہے نے, چنگا پلا مینوں یاد ہے مجمع چو ایک بزرگ کہندا ووٹی چکو تے ٹرالی چ رکھ لو. بہ جانی دمے دی دوائی ٹائم نہ کھا لیا کر, اگلیاں دے وچ نقص کڈنی ہے. تینوں کی پتا ہوئے میرے ویاہ دیاں؟ نا تو تے ساڑی بن کے آئی سا. خواہ اس کو مذاق نہ کرو.
بات ہو رہی تھی اخراجات کی. بھائی دیکھو جس کو اللہ نے دیا ہے وہ کرے ضرور, ہاں جی, مگر یہ خام خواہ کی جو رسومات بڑھا لی ہوئی ہیں نا ان لوگوں نے, اس سے میں سمجھتی ہوں صرف پیسے کا ہی ضیاع نہیں. اما جی میرا خیال ہے کہ یہ نت نئی رسموں کو محبت کے اظہار کا نام دینا اس سے بھی بڑی زیادتی ہے. وقت علیحدہ ضائع ہوتا ہے, غریب آدمی کے دل علیحدہ ٹوٹ رہے ہو. ارے بھائی خوشی مناؤ ضرور, اگر آپ کے پاس اتنا ہی زیادہ پیسہ ہے تو وہ بانٹ کے خوشی لے لو. کسی کی مدد کر کے جو خوشی ملتی ہے وہ اپنے آپ پہ پیسہ خرچ کرنے سے نہیں ملتی. پہلے وقتوں میں جب سادہ طریقے سے شادی کی جاتی تھی تو لوگ زیادہ انجوائے کریا کرتے. میں کہتی ہوں کہ کیا بتاؤں آپ کو, مل بیٹھ کے اس طرح کے شغل, اس طرح کی باتیں ہوتی تھی, اتنا پیار محبت ہوتا تھا شادیوں کے اوپر. اور پھر میں تو حیران ہو گئی ہوں سن کے, بھئی لاکھوں روپے کا دلہن کا جو ہے سوٹ بن رہا ہے. ہمارے زمانے میں جنید بیٹا پوری بارات میں دلہن کی ایک ہی نشانی ہوتی تھی, سرخ جوڑا, اور اس کی قیمت نہیں دیکھی جاتی تھی, صرف اس کے رنگ کی طرف دھیان ہو. وہ والا سرخ سوٹ میں نے آج تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے. نہیں دے دے وہ سوٹ کسے نو, ہن تو کیڑا وہ سوٹ دے چ گانا کرنا ہے. اس کی اتنی قیمت ہی نہیں ہوتی تھی, نشانی کے طور پہ. اور پھر جنید وہی سوٹ پیار بڑھانے کے لیے, اپنائیت بتانے کے لیے, اور ایک نسل سے دوسری نسل تک ایک رابطہ رکھنے کے لیے ہم لوگوں نے اپنے سوٹ پھر بہوؤں کو پہنا, اور پھر ہماری بہوؤں نے آگے اپنی بچیوں کو پہنا. بات یہ ہے کہ یہ پیسہ لگانے سے خوشیاں نہیں ملتی, خوشیاں تو دل سے حاصل کی جاتی. آنٹی گوگی نے تو اپنا سرخ سوٹ جو ہے وہ کاٹ کے سارے محلے کے سوٹ بنا دیے تھے. نہیں, اس کے تو میرا خیال ہے سوٹ کی بعد میں کنوپی بنوا لی تھی. ہون تے بہو جنید پتہ نہیں کیڑیاں کیڑیاں رسماں نکل آئیاں نے. اے وونٹی دے کولوں پیچھے چول سٹاندے نے. اے گوگی دی بھتیجی دا ویاہ تے پیچھے گوگی کھلوتی سی. وہ وونٹی نے پیچھے چول سٹے تے گوگی گالاں کڈن لگ گئی. کیوں کہندی اوتے دال کنے پانی سی. بس غیروں کی رسمیں ہمارے اندر گھس آئی. صحیح کہنی ہے پہن. وہی دیکھو خدا کے واسطے کچھ عقل کرو. جو رسم و رواج ہمارے ہیں ہم نہیں کہتے کہ وہ نہیں کرنے چاہیے, پورے ضرور کریں, مگر دوسروں کی رسمیں آپ اپنا لیں گے تو پھر اپنی شخصیت آپ لوگوں کی کہاں جائے گی. دلہن کا شرم کے مارے برا حال ہوا ہوتا, شرم سے دلہن بیچاری چھوئی موئی بنی ہوتی تھی. اب تو میں دیکھ کے حیران ہو گئی, جس شادی کی میں بات کر رہی ہوں جی, بھئی آخر پہ دلہن اور دلہا اٹھ کے ناچنا شروع ہو گئی. میں حیران رہ گئی, میں نے کہا ارے یہ کیا. کہتی ہیں ماں اب تو ہر شادی پہ یہ ہوتا ہے. بھئی اتنی شرم حیا, دلہن کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے, اس کے تو منہ سے وہ 3 لفظ قبول ہے قبول ہے بڑی مشکل سے نکلتا ہے. قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی ہوتی دلہن کی. ماموں یا تایا یا چاچو اٹھا کے بچی کو دلہن کو ڈولی میں بٹھاتے تھے. یاد ہے مجھے اچھی طرح جب یہ خورشید کی شادی ہوئی ہے تو اس کا ماموں اس کو جب اندر سے اٹھا کے لایا ڈولی میں بٹھانے کے لیے تو دولہے کا باپ بولنا شروع ہو گیا. اس نے کہا بھائی ہم نے جانا ہے, دلہن لے کے آؤ, آپ اندر سے سامان اٹھا کے لا رہے ہیں. اور تو پھر اس کے ماموں نے تھوڑا سا دوپٹہ اوپر کر کے دکھایا, بھائی لڑکی ہے. نہیں صفیہ مینو یاد ہے جدوں میں دلہن بنی سا, مینو ڈولی دے جدوں بٹھان لگے نے میں اڈیاں رگڑن لگ پئی سا, نہیں میں نے نہیں جانا, میں نے نہیں جانا. نہیں تو تے تاں روندی سے نا, بچاری اچھی اچھی آنکھیں, بابلا انہوں نے میری روٹی پوری نہیں کر سکنی. اور بابلا نے کہا بیٹا جی میں پوری کیتی ہے, اور میں جاننا یا میرا رب جاننا.
नहीं, इसके वालिद ने फिर इसे तसल्ली दी, बेटा इसीलिए तो तुम्हें तंदूर वाले के साथ भी आया है। असल में माँ जी, आजकल की नस्ल कहती है कि शादियों में रौनक यही होती है, पहले की शादियां तो फीकी होती थी। नहीं बेटी, ये बात नहीं है, बहुत रौनक लगती थी, बड़ी मोहब्बतें, बहुत प्यार होता था सब में, सारी रसूमात होती थी मगर अपनी होती थी, गैरों की रस्में नहीं थी होती, और सिर्फ ये है कि शर्म हया के दायरे में रह, और सादगी के साथ होती थी असल बात, सादगी के साथ। और फिर सिर्फ यही नहीं कि पैसा लगा के ही रौनकें लगती, गरीब आदमी को, गरीब बहन भाइयों को, माड़े मोहल्लेदारों को भी साथ लेके चलते थे। और जब ये शादी का या किसी खुशी का मौका होता था तो कोई तकसीम होती नहीं थी, सब एक जैसी खुशी मना रहे होते थे, और सारे के सारे जो हैं वो घर के फर्द गिने जा रहे हो। ये खुर्शैद आंटी बता रही थी कि मेरे बाप ने तो बड़े फख्र से कहा था कि शादी पर मेरा टका भी खर्च नहीं हुआ, सिर्फ मैंने बेटी दी है बस, बाकी सब कुछ पूरे गांव ने मिलके किया है। हाँ बेटी, हाँ, ये तुम लोग अपने प्रोग्राम में बात करते हो, जब माजी की यादें दोहराती हो तो मैं बड़ा खुश होती हूँ। आपने एक दफा बताया था ना कि सारे इलाके के लोग दूध पहुंचा रहे हैं शादी वाले घर में, अपनी चारपाइयां, अपने बिस्तरे, अपने दरवाजे खोल देते थे कि भाई इधर आ जाओ मेहमान, हमारी तरफ आ जाओ। ज्यादा रौनक होती थी बेटे। अब तो शादी हाल में जाते हैं और घंटे डेढ़ में खुशी खत्म हो जाती। हमारे दौर में तो घरों में रौनकें लगती, सारे मोहल्लेदार उसमें हिस्सा डालते। 2-2 महीने पहले तो सदे दिन चले जाते सी ब्याह ते बड़ा। हाँ, ये देखो ना, ये बुलावा जो होता था, जो सद्दा जिसे हम कहते थे जी, वो भी एक बड़ी प्यारी रस्म होती थी, उसमें ही मिलना जुलना शुरू हो जाता था। अब तो फोन के जरिए मैसेजिंग हो रही होती है, या ज्यादा से ज्यादा कोई कोशिश करता है तो TCS करा देता है। उदों ते रुतबे नहीं सी वेखे जांदे, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲਕੀਸ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ 7 ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀ ਨਾਂ ਹੈ।